बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एजाज निसार साहब को, सबीन साहब को और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने कराची को अर्ली मॉर्निंग या सुबह इकट्ठा कर दिया। ये क्रेडिट इनको जाता है कि जब कराची में रहते हुए हम अपने बिज़नेस दोस्तों से नहीं मिल पाते, एजाज जब यहाँ पे आते हैं तो उन सबको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और उनकी जो डेडिकेशन है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि 100 CEOs पाकिस्तान के जो बेस्ट परफॉर्मिंग हैं उसमें सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, बट रिसेंटली एजाज को और उनकी टीम को ये जाता है कि उसमें उन्होंने कुछ ऐसे CEOs को भी इंक्लूड किया है जिनका ताल्लुक़ कुछ NGOs से होता है, और वो NGOs जो लोगों के डिफरेंस ला रही हैं ज़िंदगी के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि NGOs के CEO को भी आपने अपनी बुक के अंदर एजाज शामिल किया है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ला रहे हैं। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं इस बुक का एक हिस्सा हूँ, बीइंग द CEO ऑफ मेक ए विश फाउंडेशन, जो एक इंटरनेशनल इदारा है, दुनिया के 60 ममालिक में है, और वो बच्चे जो क्रिटिकली इल होते हैं या टर्मिनली इल होते हैं उनकी लास्ट विश को पूरा करता है। पाकिस्तान में अपने क़याम से लेकर अब तक तकरीबन 16,000 बच्चों की लास्ट ख्वाहिशात को पूरा कर चुका है। उनमें से एक बड़ी तादाद इन बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं, मगर हमें खुशी है कि ये बच्चे कोई हसरत, कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, बल्कि दुनिया से जाते हुए उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट उनकी लास्ट विश की पूरी होने की थी। थैंक यू एजाज फॉर इंक्लूडिंग मेक ए विश फाउंडेशन इन योर CEO's book. Turn around Pakistan, reshaping the future of Pakistan. लास्ट स्पीकर जो होता है उसके लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये होती है कि उससे पहले जो भी स्पीकर आए हुए होते हैं वो सब चीज़ें कह चुके होते हैं जो उसको बात करनी होती है। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि रीशेपिंग पाकिस्तान इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, इट इज़ पॉसिबल। जैसे आरिफ हबीब साहब ने कहा कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को इसके अंदर इजाफ़ा करना होगा, और वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें नए प्रोडक्ट और नए मार्केट्स तलाश करनी होगी। पाकिस्तान के 60 to 70% एक्सपोर्ट्स इट्स टूवर्ड्स यूरोप एंड अमेरिका। अफ्रीका इज़ वन रीजन विच इज़ 1.5 बिलियन लोग हैं, मगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन अफ्रीका में ना होने के बराबर है। नए प्रोडक्ट, IT इज़ ए प्रोडक्ट। You can see India is exporting $200 billion, I think more than $200 billion की एक्सपोर्ट IT की कर रहा है। पाकिस्तान जिसके 60% यूथ पॉपुलेशन है, समहाउ हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 2 बिलियन से ज़्यादा की है। तो I think IT is one sector. Recently I was going through a paper that India is having problem because they are a strong currency. They are not having more orders from USA and Europe, but Pakistan, since हमारी करेंसी काफ़ी डिप्रिशिएट हुई है ओवर द ईयर, और इस वक्त पाकिस्तान जो है इससे फ़ायदा उठा सकता है कि वी आर चीपर दैन इंडिया। चाइना को हम इसलिए काउंट नहीं करते हैं कि IT के लिए ज़रूरी है कि वो ममालिक जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है या इंग्लिश लिख सकते हैं बच्चे, वो उनको ऑर्डर मिलते हैं। तो पाकिस्तान कैन टेक द बेनिफिट, और इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ऑर्डर्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ वो यहाँ के ऊपर आ सकते हैं। पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ, हमारी प्रॉब्लम यह है कि इकनॉमिक हमारी
جو پرابلمس ہوئی ہیں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہوئی ہیں. اگر آج ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ختم ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ ہماری پرابلمس پاکستان کی اکنامک کی ختم ہو سکتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور جنگ میں نے کالم میں بھی یہ تحریر کیا تھا، کہ ایسے وقت میں جب ہم صبح شام یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. وہ کنٹری جس کی ایکسپورٹ $30 بلین کی ہو، وہ کنٹری جس کی جس کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ $30 بلین کی ہوں، وہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کر سکتا. سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا بیکاز سری لنکا وانٹڈ ٹو ڈیفالٹ. پاکستان ول نیور ڈیفالٹ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیفالٹ. ہم اگر اپنی پولیٹیکل انسرٹنٹی کو ختم کر لیتے ہیں، جو پولیٹیکل انسرٹنٹی چل رہی ہے جس کے اندر ہمارے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اکانومی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کی اکانومی ول ٹیک آف. میں یہاں پہ ایک آپ کو مثال دوں گا کہ کچھ عرصے پہلے میری چائنا کے ایمبیسڈر سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ایک بڑا معصومانہ سوال کیا، اور وہ یہ تھا کہ چائنا کی جو ترقی ہوئی ہے اتنی شارٹ اسپین آف ٹائم میں وہ کس طرح ہوئی ہے. اور ان کا جواب تھا کہ ہماری جو ترقی ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے جو ہماری اکنامک پالیسی تھی اس کی کنٹینیوٹی جو تھی وہ ہماری آج اس کی وجہ سے ہم نے اتنی ترقی کی. انفارچونیٹلی پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے اور کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ دوسروں کی جو بھی پالیسیز ہوتی ہے اکنامک پالیسیز اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنی لے کے آتی ہے. وہ چاہے ہمارے سویلین گورنمنٹ ہو، چاہے ملٹری گورنمنٹ ہو یا کچھ اور ہو. تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسیز رکھیں. یہ نہیں ہو کہ ایک حکومت گئی اور اس کے لیے جو ہے ہمیں چارٹر آف اکانومی میرے خیال سے سائن کرنی پڑے گی. جو حکومت بھی آئے وہ اکانومی کو ڈسٹرب نہیں کرے. کچھ پولیٹیشنز نے، کچھ پارٹیز نے چارٹر آف پولیٹیکل پارٹیز سائن کیا ہے. میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چارٹر آف اکانومی بھی سائن کریں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لے کے آئیں ملک کے اندر. کیونکہ اگر آج ہمارا ملک ہے پاکستان تو ان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں یا ان کی پالیٹکس بھی ہے. انہینسمنٹ ایز ایکسپورٹ، جیسے میں نے آپ کا بھی بتلایا کہ اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ کرتے ہیں، ساتھ ہی میں ہم کو اپنی امپورٹ میں کمی لانی بہت ضروری ہے. ہم سب آسٹریلٹی میجرز کے لیے ہم کو چلنا چاہیے جو حکومت نے اناؤنس کیا ہے. ہمارا پیٹرولیم بل جو ہے وہ تقریباً $20 بلین جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. کین یو امیجن کہ ہم اپنی تمام جو ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ $30 بلین پہ پہنچتے ہیں، اور ایک پروڈکٹ جو ہے اس کے اوپر ہم $20 بلین جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، اور اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اس میں کب کمی لائیں؟ کمی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم اپنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنے بازار رات کو 11 بجے تک کھولنا چاہتے ہیں. ہم اپنے شاپنگ مالز جو ہیں انہیں رات تک کھلے رکھنا چاہتے ہیں. ہم شادی کے ہال کے اندر آپ دیکھیں کراچی کے اندر خاص طور پہ 12-1 بجے تک شادی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. آپ کبھی انگلینڈ میں جائیے، آکسفورڈ اسٹریٹ آپ کو 8 بجے کے بعد کوئی دکان کھلی ہوئی وہاں پہ نظر نہیں آئے گی. آپ شانزے لیزا کے اوپر جائیں، آپ کو کوئی دکان 8 بجے کے بعد کھلی نہیں آئے گی. مگر ہمارے جو تاجر برادران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم دیر تک رکھیں گے. تو ضرورت آ گئی ہے کہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں اس کے اندر بھی کمی لائیں اور اس کو انرجی کو سیو کریں. بس آئی ول ناٹ ٹیک مچ ٹائم. تو اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے تو آئی فیل کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ری شیپنگ دا فیوچر، ٹرن اراؤنڈ پاکستان ہم کر سکتے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ برا فیس بھی ہمارا نکل جائے گا اور ہماری اکانومی جو ہے وہ دوبارہ سے ٹیک آف کرے گی. اعجاز فار یو اینڈ یور ٹیم، تھینک یو ویری مچ فار انکلوڈنگ میک اے وش ان یور بک. شکریہ جی، بہت بہت تھینک یو.